بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویڈیو میں بات ہوگی کہ ہم کس طرح سے پرندوں کو خوراک کھلا کر انہیں سردی کے مسائل سے اور سردی کے لگ جانے سے بچا سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کے پرندے سردی میں بیمار ہونے لگے ہیں یا ان کو سردی لگ گئی ہو تو ایسی صورت میں آپ اپنے چکن کو مکئی کھلا کر بہترین نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ انہیں مکئی کھلانا سٹارٹ کر دیں اور یہ معمول بنا لیں کہ روزانہ بتائی جانے والی مخصوص مقدار میں مکئی کو اپنے چکن کو کھلائیں گے۔ ناظرین، مکئی میں ایسے غذائی اجزاء بھرپور مقدار میں شامل ہوتے ہیں جن سے چکن کے اجسام میں بہترین توانائی والے مرکبات ہوتے ہیں اور انہیں سردی جیسے مسائل سے بچانے کے ساتھ ساتھ ان کی اچھی گروتھ اور بہتر نشو و نما میں بھی بہترین مانی جاتی ہے۔ اسے آپ اپنے چکن کو گرائنڈ کر کے کرش کر کے کھانے کے لیے دیں گے۔ مکئی کو جب بھی استعمال کروائیں گے اس بات کا خاص خیال رکھیں گے کہ مکئی بڑے سائز کی نہ ہو، درمیانے سائز کی ہو اور چھوٹے سائز کی مکئی کا استعمال کریں گے۔ اگر آپ اسے معمول بنا لیں گے تو آپ کے چکن میں سردی کے مسائل اور ان کی گروتھ میں کمی جیسے مسائل بالکل بھی نہیں ہوں گے۔ مکئی کو کرش کر لینا ہے اور 2 گرام فی مرغی کے حساب سے اپنے چکن کو رات کو کھلائیں گے۔ اگر آپ کے پاس 10 مرغیاں ہیں تو 20 گرام مکئی آپ اپنے چکن کو رات کو کھانے کو دیں گے، اور اگر آپ کے پاس اس سے زیادہ مرغیاں ہیں تو فی ایک مرغی کے حساب سے آپ نے 2 گرام مکئی کو اپنے پرندوں کو کھانے کے لیے دینا ہے۔ اسے آپ رات کو ہی کھلانا ہے تاکہ رات بھر آپ کے چکن میں سردی کے مسائل نہ ہوں اور آپ کے چکن کو سردی نہ لگے۔ اگر آپ اسے معمول بنا لیتے ہیں تو اس سے آپ کے اضافی اخراجات میں بھی واضح کمی آئے گی۔ مکئی ٹھنڈے ترین دنوں میں دیں گے، اس سے آپ کے چکن کے اجسام میں حرارت کا توازن برقرار رہے گا۔ شدید سردی میں پانی قدرے گرم کر کے چکن کو پلائیں اور 4 گھنٹوں کے 3 یا 4 پانی دیں گے۔ اس دوران یہ ضرور چیک کریں کہ بستر زیادہ گیلا نہ ہو، کیونکہ اگر بستر گیلا ہوگا تو سردی چکن کے اجسام میں آسانی سے داخل ہو سکے گی۔ کمرے میں، فارم کے اندر یا پنجرے میں نمی کا تناسب بڑھنے نہ دیں۔ اگر آپ گھریلو پیمانے پر فارمنگ کر رہے ہیں تو کوشش کریں گے کہ دن کے وقت جب دھوپ ہوگی تو اپنے چکن کو کھلا چھوڑیں تاکہ چکن کے اجسام سے سردی جیسے مسائل کا خاتمہ ہو اور چکن کے اجسام میں درجہ حرارت جو ہے وہ برقرار رہے۔ پرندوں کو ٹھنڈے موسم میں کیلوریز، فائبر، وٹامنز، آئرن، منرلز، چربی، پروٹین، شوگر اور بہت سے غذائی اجزاء سے بھرپور مکئی کے دلیے کو جب آپ اپنے چکن کو دیں گے تو بیان کردہ مینجمنٹ اگر ساتھ ساتھ رکھیں گے تو بہت حد تک ممکن ہے کہ آپ کے چکن سے آپ اچھی پروڈکشن حاصل کر سکتے ہیں۔ مکئی کے دانے خشک کریں اور ٹکڑے کر کے دیں گے۔ یہ خوراک پرندوں کے اجسام میں بیان کردہ اجزاء سے بھرپور ہوگی جو پہلے بیان کیے گئے ہیں۔ یہ تمام مرکبات اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اس سے مرغیوں کو اپنا جسمانی درجہ حرارت کو برقرار رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ صبح اور دوپہر کے وقت جو آپ پہلے سے روزانہ کی بنیاد پر خوراک دے رہے ہیں وہی دیں گے، اور رات کو سونے سے پہلے مکئی کا دلیہ دیں گے۔ جانداروں کے اجسام سے جتنی حرارت خارج ہوتی ہے اسی حساب سے اتنی حرارت پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر یہ حرارت اتنی مقدار میں اور اسی تناسب سے پوری نہیں ہوتی تو پرندے کولڈ سٹریس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جب بھی سردی سیزن یعنی ونٹر سیزن کا آغاز ہوتا ہے تو اس دوران اجسام کے اندر مختلف قسم کے کیڑے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کیڑوں کا بروقت علاج نہ کیا جائے تو اس کی وجہ سے چکن معدہ نظام کی خرابی اور موشنوں جیسے مسائل میں مبتلا ہونے لگتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ اگر کیڑوں کی موجودگی دکھائی دے تو بروقت ڈی ورمنگ کروا کر اس سے چھٹکارا حاصل کریں۔ ڈی ورمنگ کے بعد اور اگر موشنز ہوں تو اس دوران ORS کا استعمال ضرور کروائیں۔ سردی میں بہت ضروری ہوگا کہ ہم اپنے چکن کے اجسام میں طاقت کو بحال رکھیں۔ اس کے لیے آپ ایویان کیپسول، وٹامن AD، مچھلی کی ہڈیاں کرش کر کے ان اجزاء کو اس مکئی کے دلیے میں آپ شامل کر کے کھلا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سبزہ وغیرہ، پھل، گرڈ جسے چپس بولتے ہیں، اور مکئی کا دلیہ یہ مکس کر کے بھی آپ دے سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کے چکن میں سردی کے بہت زیادہ مسائل ہیں تو آپ مچھلی کے سوپ میں روٹی یا نان کے ٹکڑے بھگو کر اپنے چکن کو کھلانے سے آپ کے چکن کے اجسام میں سردی جیسے مسائل بالکل نہیں ہوں گے اور آپ کے چکن کے اجسام میں سردی بالکل بھی داخل نہیں ہوگی
اور اس سے انشاءاللہ انڈوں کی جو پروڈکشن ہے وہ بھی برقرار رہے گی، انڈوں کی پروڈکشن میں کسی طرح کی بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہ بہترین طریقہ کار ہے سب سے، اور سستا بھی ہے اور معیاری بھی ہے اور اعلیٰ بھی ہے۔ اگر آپ اپنے چکن کو مچھلی کا سوپ ویسے پلاتے ہیں، یا آپ اپنے چکن کو خشک روٹی، نان کے ٹکڑے وغیرہ یا ڈبل روٹی کے ٹکڑے جو ہوتے ہیں، یہ مچھلی کے سوپ میں ڈپ کر کے یا بھگو کر آپ انہیں کھانے کے لیے دیتے ہیں رات کے وقت، صرف ایک بار یہ کھلانا ہے، تو اس سے بہت حد تک ممکن ہے کہ آپ کے چکن کے جسم میں سردی کا بالکل خاتمہ ہو جائے گا، اور آئندہ آپ کے چکنز کا جو امیون سسٹم ہے اتنا بہتر ہو جائے گا کہ سردی جتنی بھی شدید ہوگی، سردی کے خلاف ان کے جسم میں لڑنے کی جو امیونٹی ہے وہ بڑھ جائے گی، اور چکن میں جو سردی برداشت کرنے کی قوت ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گی۔ یہ بہت ہی زبردست اور آزمائے گئے نسخے ہیں جو میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں۔ بیان کیے جانے والے عوامل اپنا کر آپ اپنے چکن کو سردی جیسے مسائل سے بچا سکتے ہیں۔ یہ وہ عوامل ہیں، یہ وہ کام ہیں جنہیں اپنا کر آپ اچھی فارمنگ اور اچھی پیداوار حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے فارم کے اندر بیٹنگ مٹیریل میں نمی ہے یا بستر بہت زیادہ گیلا ہے، تو اسے بتائے جانے والے طریقہ کار سے ڈرائی کریں گے، خشک کریں گے۔ دو طرح سے آپ بستر کو خشک کر سکتے ہیں۔ پہلا یہ کہ اگر آپ کے فارم میں بستر گیلا ہے تو اس کو 2 یا 3 حصوں میں تقسیم کر لیں، ایک حصہ کو دھوپ میں خشک کریں اور دوبارہ فارم کے اندر بچھاتے جائیں، اور اگر اتنا وقت نہ ہو تو بازار سے ان بوجھ چونا خریدیں اور اس میں ہلکا سا پانی چھڑک کر اس کے اوپر اسے کسی برتن میں ڈال دیں۔ جب چونا بجھ جائے گا تو اسے 3-1 کے تناسب سے اس بستر میں جو گیلا ہوگا اس بستر میں اچھی طرح سے لکڑی یا کسی اور چیز کی مدد سے مکس کرنا ہے۔ طریقہ کار یہ ہوگا کہ پہلے بستر پر چونے کے پاؤڈر کا چھڑکاؤ کریں گے اور پھر اچھی طرح سے مکس کرنا ہے۔ یہ بے ضرر ہے اور اس سے بستر کی جو نمی ہے وہ بالکل اس نمی کا خاتمہ ہو جائے گا، اور نمی کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کے جو حشرات ہیں، جو کیڑے مکوڑے ہیں، ان کا بھی یہ خاتمہ ہوگا، اور اس میں پلنے والے جو جراثیم ہیں وہ بھی کافی حد تک ختم ہو جائیں گے۔ اسے آپ بطور اینٹی سیپٹک کے طور پر بھی استعمال کروا سکتے ہیں۔ اپنے بستر میں جو آپ کے چکن کا جو بستر ہوگا اس میں چھڑکاؤ کر کے آپ نہ صرف بستر کو خشک کر سکتے ہیں بلکہ اس میں پیدا ہونے والے مختلف قسم کے جراثیم جو ہوں گے وہ بھی اس سے ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ عمل آپ نے ہفتہ میں ایک بار ضرور کرنا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ بتائے جانے والے تمام عوامل کا اور تمام طریقہ کار کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور یہ تمام عوامل آپ اپنا کر، یہ تمام طریقہ کار آپ اپنا کر اپنے چکن کو سردی جیسے مسائل سے بچا سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے برڈ کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔